مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دعا کے سلسلے میں کل کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اسی سلسلے میں دعا کچھ چیزیں وہ ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جو چیزیں دعاؤں کے لیے رکاوٹ ہوں ان سے بچنا اور احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو ذکر فرمایا، توجہ دلائی کہ دعا میں ان سب چیزوں سے بچے اور پھر مانگے۔ ایک چیز تو ارشاد فرمائی، ایک چیز روایات میں جو آئی ہے کہ دعا میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے دعا کی صورت اور ایک ہے دعا کی حقیقت۔ دعا کی صورت یہ ہے ہاتھ اٹھا لیا اور زبان سے مانگ رہے۔ دعا کی حقیقت ہے دل کا متوجہ ہونا، دل سے مانگنا۔ اب ہم نے ظاہری اعتبار سے دعا کی شکل و صورت بنا لی، لیکن دل ہمارا متوجہ نہیں ہے، طبیعت ہماری کہیں اور ہے، ذہن ہمارا کہیں اور ہے۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں یا اللہ فلاں کام ہے، فلاں ضرورت ہے ہماری، لیکن دل مان لیجئے دکان میں ہے، دل ہمارا دنیا کے جھمیلوں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ تمام چیزوں کا اس کو علم ہے، بندے کی ظاہری حالت کیا ہے، اندر حالت کیا ہے، اس لیے فرمایا کہ قلب غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ قلب غافل یعنی دل متوجہ نہیں ہے، اور دل لگا کر کے اور خوب توجہ سے نہیں مانگ رہا ہے، طلب اور طلب جیسی ہونا چاہیے اس طرح نہیں کر رہا ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کی دعا جو ہوتی ہے وہ رد کر دی جاتی ہے۔ دعا کا مضمون بھی بہتر سے بہتر ہو اور انداز مانگنے کا بھی بہتر سے بہتر ہو، اچھا سے اچھا، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ اگر اس میں کمی ہے تو پھر دعا جو ہے، دعا میں قبولیت والی تاثیر پیدا نہیں ہو پاتی۔ اس میں کسی حاکم کو ہم کوئی درخواست لے کر کے جائیں، کاغذ پرانا ہو اور پھٹا ہو، بوسیدہ ہو، اور کیا کہتے ہیں وہ ٹیڑھا بیڑھا پھٹا ہو، کٹا پٹا ہو، تو درخواست نہیں لی جائے گی۔ وہ تو کہے گا اس کو سلیقہ بھی نہیں اس کا ہے، واپس کر دے گا۔ یہ دنیا کے حاکموں کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ پاک کے یہاں ہم جس طرح جو انداز اختیار کیا، جو الفاظ و مضمون اختیار کیا، سب بے ڈھنگا قسم کا ہے۔ ظاہری شکل صورت بھی ہم نے گڑبڑ سڑبڑ کر دی، رد ہو جائے گی وہ تو دعا۔ بھائی ہم تو محتاج بن کے گئے، تو محتاج کی ذمہ داری ہے اپنی محتاجگی بہتر سے بہتر طریقے پر ظاہر کر دے وہ، تاکہ اس کا اثر پڑے۔ جب دنیا کا حاکم اس درخواست کو نہیں لے رہا ہے تو اللہ پاک ظاہر احکم الحاکمین ہے،
اس کے یہاں کے بھی تو آداب ہیں، تو اس کی رعایت ضروری ہے۔ ایک دنیا کے حاکم کے پاس گئے اور جانے کے بعد جب موقع آیا درخواست دینے کا تو درخواست بڑھائی اور منہ ایسے پھیر لیا، پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے یا دائیں بائیں توجہ کر لی، گیا کام سے۔ وہ حاکم نکال کے کال پکڑ کے باہر کرے گا کہ مطلب بے ادب بے سلیقہ درخواست دینے آئے ہو اور چہرہ پھرائے ہوئے نظر ادھر ادھر کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے، دل اگر غافل ہے، دل ادھر ادھر بھاگ رہا ہے اور قلبی اعتبار سے توجہ نہیں ہے تو فرمایا قلب غافل کی دعا ہم نہیں لیتے ہمیں۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی ہمارا معاملہ صحیح ہو، آداب کی پوری رعایت ہو، اور باطنی اعتبار سے بھی ہم پورے متوجہ ہوں اور محتاج بن کر کے درخواست پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں جو الفاظ حق تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھے تم مجھ سے مانگو، یہ نہیں بتایا کب مانگو۔ حاکموں کے یہاں تو باقاعدہ وقت ہے، اللہ فرماتا ہے مانگو تم جب جی چاہو، نہ ہمارے یہاں سونا ہے نہ ہمارے یہاں آرام کرنا، کچھ نہیں، ہمارا دربار کھلا، جب چاہے تم مانگ لو۔ لیکن یہ کہ اور کہاں مانگو یہ بھی نہیں، تم کو جہاں ضرورت پیش آ جائے ہم ہر جگہ موجود ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہم تو ہر جگہ موجود ہیں، تم جب چاہے جہاں چاہے مانگ لو ہم سے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے مانگنے کا سلیقہ اور مانگنے کا جو ادب ہے اس کا لحاظ کرو، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے۔ غفلت کے ساتھ اگر مانگا تو گیا کام سے وہ۔ تیسری چیز دعا کے سلسلے میں لباس، کھانا پینا، رہنا سہنا اگر یہ حرام کا ہے تو فرمائے پھر دعا نہیں قبول کریں گے۔ ہم جس چیز کو ہم نے منع کیا کہ حرام تمہاری کمائی نہ ہو، حرام کھانا نہ ہو، حرام پینا پہننا نہ ہو، سب تم ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر کے آئے ہو، یعنی گویا ہماری گویا بغاوت والی بات کر کے آئے اور پھر تم کو ہم دے بھی دیں، یہ کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، کھانا بھی حرام ہوگا، لباس حرام ہو، پہننا حرام ہو، فرمایا کہ نہیں، اس کی دعا قبول نہیں کریں گے ہم۔ حلال طیب پاک و صاف، اللہ کے سامنے ذات پاک ہے تو ہم جتنا پاک ہو کر کے جا سکتے اتنا تو کر سکیں ہم، کہ پاک کھا کر کے جانا، پاک حلال لباس کا ہو، اس کے اثرات پڑتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی اس میں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے جو دعا کی قبولیت سے رکاوٹ بن رہی ہے، اس امت کے فرائض میں ہے اچھائیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، یہ امت کی ذمہ داریوں میں ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھیں، کوئی حکومت کا آدمی ہو اور اپنی ڈیوٹی انجام نہ دے اور پھر درخواست اپنی ضرورت کی پیش کرے، آپ بتائیے کون حاکم اس کو دے دے گا؟ وہ تو پتہ ہے اس کو کہ یہ ڈیوٹی نہیں دے رہا، اپنا کام انجام نہیں دے رہا، یہ تو نہیں لے گا۔ اللہ پاک کی حدیث سے صاف طور پر فرمایا گیا، اگر تم برائیوں سے روکنے کے روک ٹوک کے سلسلے میں کوتاہی برتو گے، اچھائیوں کی دعوت دینے میں اور پھیلانے میں تم کوتاہی کرو گے تو اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے ہو تم، اور ہم جانتے اس کو ہیں، لہذا تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، روایات میں موجود ہے یہ۔ تو دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے فرائض کو انجام نہیں دے رہے۔ ارے بھائی، باہر والوں پہ بس نہیں چلتا ہے، کم سے کم جو ہمارے گھر میں ہیں، جن کے ساتھ رہنا سہنا ہے، جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کو کہہ تو سکتے بھائی نماز پڑھ لو، ان سے کہہ تو سکتے بھائی تلاوت کر لو، ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں سچ بولو، یہ کرو وہ کرو، ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ نہ کرو، یہ غلط کام نہ کرو، کہہ تو سکتے ہی آدمی ہے وہ۔ منوانا اور زور زبردستی یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے مسئلہ ہے کہ اس کو کہہ بھی کتنا، تو کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر معلوم ہو جائے گھر والوں کا مزاج یہ ہے کہ صاحب ضدی ہیں، یہ ہے وہ ہے تو کم سے کم دل سے نفرت تو کرو اور ان سے یہ کہو کہ ہم کو تمہارا یہ عمل پسند نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بالکل بیزار ہیں تم سے، اتنا تو کہہ سکتے، یہ کم درجے کی بات ہے۔ اپنے کو الگ تو کر سکتے ہیں ہمیں، یعنی جتنا ہم امکان ہمارے کرنے کا ہے
وہ ہم کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب کیا بتائیں، بس وہ اپنی گویا اپنی کمی کو ٹال دیتے ہیں دوسرے پر اٹھا کر کے۔ تو جو ڈیوٹی ہماری ہے اچھائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ کام اگر نہیں ہوگا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دعائیں بھی کرو گے تو قبول نہیں کریں گے ہم تمہاری۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ایک چیز قلب غافل، دوسری چیز دعا مانگنے میں بے ادبی، تیسری چیز حرام کھانا پہننا پینا، دعا قبول نہیں ہوتی، اور چوتھی چیز ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ایک تو ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے، سزا کے ویسے ہی ہم مستحق ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اب ہم دعا بھی قبول کر لیں تو اب رہی کیا جائے گا اس میں؟ فرمائے دعا قبول نہیں ہوتی اس میں۔ اللہ پاک ان سب چیزوں سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی اپنی نادانی یا ناواقفیت کی وجہ سے ہم لوگ منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا مانگ رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنی آہوزاری کر رہے ہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ یعنی اپنے اوپر ساری نظر کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اب سارا شکوہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے ہو گیا کرنا۔ بھائی بات یہ نہیں ہے، انہوں نے تو وعدہ صاف کر لیا ہے مانگو ہم تم کو دیں گے، وہ وعدہ خلافی بالکل نہیں کرتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے ان سے لینے میں ہماری طرف سے یقیناً کوئی کمی، کوئی کوتاہی، یا ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ ایسی ہو گئی جس کی بنا پر رکا پڑا ہے معاملہ۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہو، اور اہتمام کرنے کے ساتھ جو چیزیں دعاؤں کے لیے رکاوٹ بن رہی قبولیت سے، اس سے بچنا، اور اگر مبتلا ہیں تو اس کو اپنے سے دور کرنا، اور اپنے آپ کو گویا ان آداب کی پوری رعایت کرنے والا بنا لینا کہ دعا قبول فرما لے اللہ تعالیٰ۔ اور مومن کی جو دعا ہوتی ہے اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو رد نہیں فرماتے، دعا قبول ہوتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے 4 درجے، 4 شکلیں ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہ رہے، سارے اسباب رہیں تو 4 باتوں میں سے کوئی شکل کوئی نہ کوئی ضرور ہو جائے گی۔ کبھی تو ایسا ہوگا مانگا فوراً دے دیا، معلوم ہے شام کو مانگا صبح وہ مل گیا، اور جو مانگا تو وہی دے دیا انہوں نے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایسا تو اکثر ہی ہوتا ہے، ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، مانگا بھی اور معلوم ہے صبح اٹھے جو ضرورت تھی پوری ہو گیا، جو مانگا تھا وہ مل گیا، جو مشکل پیش کی تو اس کا حل نکل آیا، ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو مانگا ہے وہی عنایت فرما رہے ہیں، لیکن فوراً نہیں دے رہے ہیں، رک کے دے رہے ہیں، ہو جاتا ہے وہ رک رہے ہیں۔ کیوں رک رہے ہیں؟ حالانکہ اس کا مانگنا ایسا ہوتا ہے، ایسا تڑپ کے مانگ رہا ہے وہ کہ بس فرشتوں کو بھی ترس آ رہا کہ دے دیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ دے دیں، اللہ پاک جو ہے ابھی دیرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک فارسی کے شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، اللہ پاک بندے کی آہوزاری اور سننا چاہتے ہیں، اور آنسو بہا لے، تھوڑا سا اور رو لے کہ اگر دے دیں گے تو بند کر دے گا یہ، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی چلنے دو اس کو۔ یہ دیر کرنے کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ اسٹاک ختم ہو گیا ہو یا خدا نخواستہ کچھ کمی پڑ گئی ہے پہلے کچھ جمع کر لے تب دے دے، یہ منشا نہیں ہے۔ منشا تو یہ کہ دیں گے اس کو، وہی دیں گے جو مانگ رکھا اس نے، لیکن جو رونے کا انداز ہے، خوشنمایت نالے شبہائے تو، اور رات کو تمہارا آہوزاری کرنا یہ مجھ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ذوقہا دارم بزاری ہائے تو، تمہارا یہ آہوزاری کرنا یہ سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، دے دیا تو بند کر دو گے، مزاج ہے، جب مل جاتا ہے تو ختم قصہ۔ اب کون روتا ہے کون آہوزاری کرتا ہے، تو چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور ہو جائے رونا دھونا، تو رونا دھونا بند نہ کریں، دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ کبھی مانگا فوراً دے دیا، کبھی یہ ہے مانگا دیا تو وہی لیکن رولا کر کے، کیونکہ رونا پسند ہے بندے کا، اللہ تعالیٰ کو جتنا رونا پسند ہے، کیونکہ اس میں عبدیت بہت ہوتی ہے،
آدمی ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کی فنائیت ہوتی ہے، اس کی انا نکل جاتی ہے رونے میں، ہاتھ پھیلا کے رو رہا ہے، اس سے جتنا اندر سے نفس جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ رہا ہے، اتنا کسی میں نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کو یہ آہ بہت پسند ہے، رونا، آہوزاری کرنا، اس کے یہ جو آنسو نکل رہے ہیں، اس کو اللہ پاک قیامت کے دن نامہ اعمال میں تولے گا اللہ، جس نے رویا ہے اللہ کے سامنے، خاص طور سے اپنے گناہوں کے سلسلے میں رو رو کر کے مانگا ہے، بہت قیمتی چیزیں اللہ کے سامنے ہیں۔